شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ منفی لوگوں کو کہیں بھی کچھ مثبت نظر نہیں آتا۔ جس وقت لوگ چاند کی چاندنی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اسی لمحے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں۔ ناف سے نیچے کی محبت اور ناک سے اوپر کی انائیں دونوں ہی ضلالت کا باعث بنتی ہیں۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک صاف ستھرے راستے پر بھی کچھ قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی باہر کے چیلنجوں سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ ہماری سوچ اور خیالات ہی ہمارا مستقبل طے کرتے ہیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے، لیکن ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیا ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ جیسے جیسے ہم دین میں داخل ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہم دنیا سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ دور ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، بس ہم دین کو دنیا سے پہلے رکھنے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی اجنبی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو سمجھیے کہ اپنا شناختی کارڈ انہیں دکھا کر ہم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جب ہم کلمہ شریف پڑھ کر اپنے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو سبحان اللہ ہمارے شناختی کارڈ کی تصدیق ہو گئی۔ ہر انسان جہاں بہت کچھ حاصل کرتا ہے، دوسری طرف ہر حال میں بہت کچھ کھو بھی دیتا ہے۔ انسان کی بعض خوبیاں اس کی شخصیت کی کبیرہ و صغیرہ کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ نیک بندے جب اپنے اور غیروں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں تو رب العالمین ان کے درجے بہت بلند کر دیتا ہے اور ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں میں ہونے لگتا ہے۔ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر اس کرب سے نکل آئیں جو دنیا والوں نے دیا تھا۔ جب راستے کے پتھر آپ پر ہنسنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ ابھی شروعات ہے۔ جب راستے کے پتھر چبھنے لگیں تو سمجھ جاؤ آدھا سفر طے کر لیا ہے، اور جب راستے کے پتھر خیریت معلوم کرنے لگیں تو سمجھ جاؤ منزل بس قریب آ گئی ہے، اور پھر جب راستے کے پتھر استقبال کرنے لگیں تو سمجھ جاؤ منزل پر پہنچ آئے ہیں۔ اب آپ کس مرحلے میں ہیں سفر کے، یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ انسان کا دل کتنا بھی دکھا ہو، لیکن اپنے دکھی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اپنے پیاروں کے چہروں سے بھی مسکراہٹیں چھین لی جائیں۔ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز پڑھ لے، اور انسان نہیں جانتا اللہ کب، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں کو اور نیتوں کو۔ اس کائنات میں فرشتے انسانوں کی شکل میں بہت کم نازل ہوتے ہیں، اور شیطان چاہے ہمارے ملک میں ہو یا غیر بے دین ملک میں ہو، تمہیں شیطان انسان کے حلیے میں ہی چپے چپے پر ملیں گے، جنہیں زندگی کے حسن کو بگاڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ میرا تجربہ ہے کہ کبھی دوستی کو آزمانے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ پردہ داری میں خوش فہمی صحیح، لیکن کم از کم اس کے سنگ رشتہ نبھ جائے تو یہی دوستی کی کامیابی ہوتی ہے۔ زندگی کو آسان اور سہیل بنانا قطعاً ناممکن نہیں۔ پہلی شرط، دوسروں سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔
دوسری شرط، خود کو اوروں کی مدد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رکھو تو معاملہ اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے۔ بڑوں کی بات مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے، مگر ان کی بات کو غور سے سن کر غور و فکر ضرور کرو۔ وہ اپنی باتوں میں مشاہدے اور تجربے کی آمیزش کر کے ہم تک جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی پھول بننے کی تمنا مت کرنا۔ پھول کا مقدر ہے بکھر جانا، سوکھ جانا اور مٹی ہو جانا۔ ستارہ بننے کے خواب دیکھو جو ٹوٹتے ہیں نہ ہی مرتے ہیں، بلکہ تاریکی میں بھی اپنی اہمیت جتاتے ہوئے جھلملاتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے عورت پر کہ وہ بے قصور ہونے کے باوجود دنیا بھر کی لعن طعن سنتی ہے اور پھر اس ظالم دنیا سے نبھا بھی کرتی ہے۔ کیا اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر فٹ ہے؟ سب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عورت ایک حساس ترین ہستی ہے۔ تجربہ بتاتا ہے نیک و پاکیزہ بندے کی موت کا وقت جوں جوں قریب آتا ہے وہ تمام کوششوں کے باوجود تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ خالق حقیقی چاہتا ہے کہ وہ دنیاوی بوجھ کے بغیر اس سے آ ملے۔ منافق لوگ نہ کسی سے پیار کر سکتے ہیں نہ ہی ہمدردی۔ ان کی پہچان وہی لوگ کر سکتے ہیں جو فطرتاً انہی جیسے ہوں اور ان سے ٹکر لینے کے گروہوں سے بخوبی واقف ہوں۔ مکافات عمل اسے ہی کہتے ہیں۔ تم جب تک بے ساکھیوں کے سہارے ڈھونڈتے رہو گے کبھی چل نہ پاؤ گے اور لوگ تمہارے سائے سے بھی دور بھاگنے لگیں گے۔ اپنے وزن کو ہمت اور بھرپور قوت سے اٹھاؤ، دیکھو کہ دنیا تمہارے دم قدم چل پڑے گی۔ جب کبھی کیفیات ناقابل بیان ہوں استغفار اور ذکر کے حالے میں آ جائیں، یہ آپ کی بوجھل روح کو پرسکون کرتے ہوئے ہر بوجھ اور ہر غم سے آزاد کریں گے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں ڈٹا ہوا رہا ہو۔ جب انسان کسی سے وفا کرتا ہے تو اسے بہت سی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں اللہ کی محبت کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ کوئی غم بھی دائمی نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ کامیابی انہیں ملتی ہے جو وقت ضائع نہیں کرتے۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کو اس کے سابقہ گناہ پر ملامت کرنا منع ہے۔ جو کوئی ظاہراً توبہ کر لے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ روا رکھا جائے گا۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سرے عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتوں کو نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیاروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تا عمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جعلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے بہتر لگتی ہے۔ بہت لکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ بعض احساس تحریر بھی نہیں ہو سکتے، ان کو بس آپ اپنی سوچ کے کینوس پر بنا سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ دنیا اس لیے بری نہیں کہ یہاں برے لوگ زیادہ ہیں،
بلکہ اس لیے بری ہے کہ یہاں اچھے لوگ خاموش ہیں۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کردار کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم کے مہکنے سے بہتر ہے۔ اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو خیالی دنیا سے نکال کر ایک پرفیکٹ اور حسین ترین انسان ڈھونڈنے کی بجائے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ خیالی دنیا اور خیالی لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کو کچھ نہیں دینے والے سوائے اذیت کے اور دل کی اور دماغ اور جذبات کی بربادی کے۔ زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مر جاتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر ہی کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ بندے کی بدقسمتی ہے کہ جس قدر اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اسی قدر اس کا استغفار کم ہوتا جاتا ہے، اور جس قدر وہ قبر کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کی بے حسی اور سستی شدید ہوتی جاتی ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ سکون والی زندگی کی بھی دعا مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کرے، آمین۔ دوا کا ذائقہ اگر کڑوا بھی ہو تب بھی اس کا اثر اچھا ہی ہوتا ہے، اور زہر اگر میٹھا بھی ہو تو تب بھی جان لیوا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے احکامات اگرچہ ہمیں سخت بھی لگیں لیکن ان سے معاشرے پر اثرات اچھے ہی مرتب ہوں گے، اور بدعتی اندھی تقلید، رسم و رواج اور آزاد روی کو ہمیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو، معاشرے کے اقتدار کے لیے وہ سب قاتل ہی ثابت ہوں گے۔ سب لکھا جاتا ہے، سچ، جھوٹ، دھوکے، گناہ، دوسروں کو بے وقوف بنانا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اپنا الو سیدھا کرنا، ہر عمل تو ڈر نہیں لگتا حساب سے ہمیں۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اوور اسمارٹ ان دس ورلڈ۔ یوم جزا ابھی آنا ہے۔ اللہ ہمیں زندگی میں اصلاح کی توفیق دے، آمین۔ کبھی کبھی ہم ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ کس چیز سے ناخوش ہیں، اپنی زندگی سے، حالات سے، آس پاس کے لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ آپ کی خاموشی سامنے والوں کو بہت ہی بے چین کر دیتی ہے۔ اگر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور تمہاری استطاعت فقط ایک کو درسگاہ بھیجنے کی ہو تو تم بیٹی کو بھیجنا۔ علم وہی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، باقی سب محض معلومات ہیں جو کسی کے بھی پاس ہو سکتی ہیں، اس پر ناز فضول ہے، بیکار ہے۔ زندگی امتحانات کا ایک سفر ہے۔ زندگی کے جس امتحان میں آپ بری طرح فیل ہو جاتے ہیں اکثر آگے چل کر وہی آپ کی کامیابی کا ایک روشن پہلو بن جاتے ہیں۔ تو زندگی میں ہونے والی ناکامیوں کو بھی سنبھال لینا چاہیے۔ یہ ناکامیاں کئی تاریک راستوں پر روشنی بن کر آ جاتی ہیں۔ جنازوں پر زیادہ تر آنسو درد کے نہیں بلکہ پچھتاوے اور شرمندگی کے ہوتے ہیں، دیکھنا کہیں پچھتاوا رہ نہ جائے۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو، شکر گزار بن جاؤ گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھو، صبر کرنے والے بن جاؤ گے۔ دنیا میں ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں جو کسی پڑھی لکھی عورت کو گھرداری میں مصروف دیکھ کر کہتے ہیں گھر ہی بیٹھنا تھا تو اتنا پڑھی کیوں تھی۔
انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بہار کی خوشبو کسی کسی سے آتی ہے۔